اللہ رب العزت پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، پوری کائنات کے رازق ہیں۔ ہر جگہ موجود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہر چیز کو ہر وقت ہر آن دیکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عالم الغیب ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کائنات کے اندر جو چاہے مرضی کرے، اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ اخلاص میں، سورۃ اخلاص وہ سورت ہے، حدیث مبارک میں ارشاد ہے جو ایک مرتبہ پڑھے اللہ اس کو تہائی قرآن پاک کا ثواب عطا، جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو اللہ پاک پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی توحید بیان کی ہے، اپنا تعارف کروایا۔ مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا تھا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر، کیونکہ وہ لوگ اپنا نسب نامہ بیان کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادے نے یہ کیا، میرے دادے نے یہ کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ جو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اس کا نسب نامہ بیان کریں۔ اب اللہ پاک کا تو کیسا نسب نامہ نہیں، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنا تعارف اتارا، فرما دیجئے میرے پیغمبر قل هو اللہ احد، فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم سارے نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات مان لے پھر بھی وہ رب ہے، نہ مانے پھر بھی وہ۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ تم کہتے ہو نا اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ جس طرح اولاد سے پاک ہے اسی طرح ماں باپ سے بھی پاک۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے میرے پیغمبر کے مالک الملک ذات اللہ رب العزت کی ذات، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں دنیا کی بادشاہی دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں دنیا کی بادشاہی وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور جس پر چاہتے ہیں ذلت مسلط کر دیتے ہیں۔ بیادک الخیر، ساری کی ساری بلائیں اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، ان کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اور ایمانیات میں، عقائد میں سب سے پہلا نمبر عقیدہ توحید، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، نہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات خاصہ کے اندر کوئی شریک ہے۔